آج کا پارلیمان کا یہ اجلاس ایک ایسے موقع پر منعقد ہو رہا ہے، ایک ایسا موقع جو پاکستان کے لیے بہت ہی نازک، اہم ترین اور ایسا موقع جو پاکستان میں ہم آہنگی House in order, please. اتفاق Order in the house, please. Order in the house, please. Madam, آپ تشریف رکھ لیں, please. آپ تشریف رکھیں, please. اتفاق رائے کا تقاضا کرتا ہے. الحمدللہ اب تک جو لیڈر آف دی ہاؤس نے بات کی، لیڈر آف دی اپوزیشن نے بات کی، یا پاکستان کے عوام کے جو اس وقت پورے ملک میں جذبات ہیں، ان سب جذبات کی عکاسی یہ معزز ایوان کر رہا ہے، جو بلا شبہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے. جناب اسپیکر، 26 تاریخ کو جو واقعہ ہوا اس کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں. اس طرح کے واقعات پہلے بھی تاریخ میں ہوتے رہے، اور یہ اس خطے کی، میں برصغیر کی، سب کانٹیننٹ کی بدقسمتی کہوں گا کہ ان جیسے حالات کی وجہ سے آج دونوں ممالک بے شمار مشکلات اور مصائب کا شکار. جیسا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ جو روٹ کاز ہمارے مابین نفرت کا ہے، جنگ کے سبب کا بنتا ہے، ایسکیلیشن کا بنتا ہے، نفرتوں کا بنتا ہے، وہ بلا شبہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اور یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا گمبھیر مسئلہ بن گیا ہے، دنیا کے اقوام کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے، یو این کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. اور کشمیر وہ سرزمین ہے جہاں پر نت انسانی المیہ جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. یہ جو 26 تاریخ کا واقعہ ہوا، اس کی جو وجہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ تعویل پیش کر رہا تھا کہ پلوامہ میں پاکستان نے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا، اور اس کی ریٹیلیشن پر پھر اس نے پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ عبور کی، پاکستان کی جو ایئر سپیس تھی اس کو وائلیٹ کیا. جناب اسپیکر، کتنے Order in the house, please. Order in the house, please. جناب اسپیکر، کتنی مضحکہ خیز یہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مضحکہ خیز کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کسی اور ملک میں جا کے دہشت گردی کر رہا ہے، حالانکہ ساری دنیا پر یہ عیاں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنا نیریٹو جو ہے وہ دنیا کو کے سامنے صحیح طور پر پیش نہ کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا ایک شکار ملک ہے. دہشت گردوں کے خلاف جو فرنٹ لائن سٹیٹ کا اس نے کردار ادا کیا، اور اتنے زخم اپنے سینے پہ کھائے، جیسا کہ کہا گیا کہ 70,000 لوگوں کی قربانی دی، جانوں کی قربانی دی، and colossal loss in terms of men and material. اور اس کے باوجود اگر کوئی ہمیں میں ریکویسٹ ہوگی کہ جو کھڑے ہیں پلیز تشریف رکھیں اپنی سیٹوں پہ، تاکہ یہ ہم راجہ پرویز اشرف صاحب جو بول رہے سب ہاؤس جو ہے نا وہ سمجھ لے کیا بول رہے. پلیز. جناب اسپیکر، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پہ میرا خیال ہے معزز ممبران کو خود بھی خیال رکھنا چاہیے اور آپ بھی تنبیہ کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خود دہشت گردی کا شکار ہونے والا ملک، اور ایسے طریقے سے کہ جہاں ہم خود
نہ ہماری مساجد، نہ ہمارے بازار، نہ ہمارے چرچ، نہ ہمارے مندر، نہ ہمارے اسکول، کوئی محفوظ نہیں رہا۔ اور اتنی بڑی قربانی شاید ہی کسی قوم نے تاریخ میں دی ہو۔ اس قوم پر یہ الزام آنا کہ آپ دہشت گردی کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے۔ اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنا نیریٹو جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اپنے حالات کا، یہ دنیا پر آشکارا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے۔ جناب اسپیکر، پاکستان پر حملہ ہوا 26 تاریخ، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور جو کچھ پاکستان نے کیا وہ بھی ہر لحاظ سے جائز تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کے جو آج جذبات، ہماری بہادر افواج نے، ہماری بہادر ایئر فورس نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے پائلٹس نے جس طریقے سے اپنے وطن عزیز کا دفاع کیا اور پوری دنیا پر یہ بات آشکارا کی، ہندوستان کو ایک میسج دیا کہ ہم گو امن پسند ملک ہیں، ہم امن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم پیس لور ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، لیکن اگر کوئی ہماری سوورینٹی کو، کوئی ہماری ایئر سپیس کو وائلیٹ کرے گا تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا، اللہ کا خصوصی مہربانی ہوئی اس ملک پر، افواج پاکستان پر، میں سمجھتا ہوں ان بہادر ہمارے پائلٹس پر، جوانوں پر، جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے کر پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ جناب اسپیکر، کہ کوئی کولیٹرل نقصان نہیں ہوا، ان کی مہارت کو جتنی بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ انہوں نے ایسکلیشن بھی نہیں کی، انہوں نے اتنا ہی جواب دیا جتنا ضروری تھا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے یہاں سٹیٹمنٹ دی اور جو انہوں نے کہا کہ ہم فردر اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذی شعور شخص جو ہے دنیا کے کسی حصے میں ابھی اگر بستا ہے تو وہ وار مانگر نہیں ہو سکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وار کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آخر ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے، وہ ٹیبل پر آنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہندوستان یہ بات سمجھ جائے اور اس ایسکلیشن کو فوراً روک دیے، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ آج پاکستان کی طرف سے بہت اچھا جسچر گیا ہے کہ ہم نے وہ ان کا پائلٹ جو پکڑا گیا پاکستانی سرحد کے اندر، وہ پکڑا گیا، اس کو اگر ریلیز کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن کے لیے ہماری ایک اور اچھی آواز ہوگی، جو میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے۔ جناب اسپیکر، ایک بات، جنگ جو ہے وہ ایک خوفناک چیز ہے جو معاشروں کو، جو ملکوں کو نہ صرف ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے بلکہ انسانوں کو، بے گناہ انسانوں کے اوپر بھی ظلم ڈھا دیتی ہے۔ لیکن جب یہ ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے کہ ایک امن پسند کے اوپر اگر جنگ تھوپ دی جائے تو پھر جنگ لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم ایک ریزیلینٹ قوم ہے، ایک بہادر قوم ہے، ایک صبر کرنے والی قوم ہے۔ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ دنیا کی بہترین فوج، اس پر بھی ہمیں اعتماد ہے، بلکہ ہمیں اس پر فخر ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، جب تک پاکستانی قوم میں اتفاق ہے، جب تک پاکستانی قوم میں یہ جذبہ موجود ہے، اس کو کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی۔ ہندوستان اپنی الیکشن اگر لڑنا چاہتا ہے وزیر اعظم مودی، تو اس کا یہ طریقہ کار ہرگز نہیں ہے جناب اسپیکر کہ آپ اپنے اڑوس اور پڑوس میں آگ لگا دیں، ملک میں نفرت کی ایک جو ہے وہ چنگاریاں اٹھا دیں،
लोगों को नफरत पे उभार कर फिर उनसे वोट हासिल करने की कोशिश करें, ये यकीनन एक खतरनाक बात होगी। और इसके लिए तो मैं ये समझता हूं कि दो न्यूक्लियर पावर का आई बॉल टू आई बॉल खड़ा हो जाना, न्यूक्लियर पावर्स का एक दूसरे के आमना सामना आ जाना जो है वो नहायत ही खतरनाक बात है, न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए बल्कि दुनिया के अमन के लिए। हमें यह खुशी है कि ये सब बातों कश्मीर के मसले के बावजूद जो हमारे सीने पर एक दाग है, जो पाकिस्तान के पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है, जो यूएनओ के लिए भी चैलेंज है, इसके बावजूद हम रिस्ट्रेंट का अगर मुजाहरा करते हैं तो सिर्फ अमन के लिए करते हैं, सिर्फ पीस के लिए करते हैं। जनाब स्पीकर, अभी बात हो रही थी फॉरेन पॉलिसी पे और जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो OIC के बारे में बात की कि वहाँ पर उन्होंने इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर को जो है वो इनवाइट किया। देखिए, ये बहुत गलत बात है। इसकी मैं समझता हूँ इस पर अपना जितना भी उनके साथ एहतजाज किया जाए वो करना चाहिए, उनके सामने हालात रखने चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर साहब का ये बयान आया था कि वो उसका बाइकआउट करेंगे, इसका बाइकआउट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अगर फॉरेन मिनिस्टर साहब ना जाएं तो कोई एक वफद ज़रूर वहाँ पर भेजना चाहिए, क्योंकि आज हमें दुनिया में दोस्तों की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है कि बाइकआउट के बजाय हमें अपने उन दोस्तों को कन्विंस करना चाहिए कि सुषमा स्वराज का वहाँ बैठना OIC में जो है किसी तरह भी जायज़ नहीं है, ख़ास तौर पर इस मौके पर कि जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो एक स्टेट ऑफ वार है और हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। जनाब स्पीकर, कौमें जब इत्फाक कर लें, जब एक पेज पर आ जाएं, हमारे दरमियान बड़े मसाइल हैं, हमारे एक दूसरे से बड़ी शिकायतें हैं, हमारे दरमियान बड़ी खलीज भी होगी अपोजिशन के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान। लेकिन हम समझता हूँ कि आज जब हमें वतन ने पुकारा है, जब हमें पाकिस्तान ने पुकारा है, तो आज हम पार्टी से भी बुलंद होकर, अपनी सियासत से भी बुलंद होकर, मजहब से भी बुलंद होकर, अपने अकायद से बुलंद होकर, सुबाइयत से, ज़बान से, हर चीज़ से बुलंद होकर आज हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम सब शीशा पलाए हुए दीवार इंशाअल्लाह ताला। और बदकिस्मती है कि बहुत ख्वाहिश थी मेरे लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो आज यहाँ होते, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि फ़्लाइट्स बंद हैं, एयरपोर्ट्स बंद हैं, वो यहाँ नहीं आ सके। वो भी आते और वो भी यकीनन उनका भी यही मैसेज है कि आज के दिन सब कुछ बुलाकर, हर चीज़ को पसे पुश डालकर, तमाम इख्तिलाफात को बलाए ताक रखकर हमने पाकिस्तान के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ा होना है और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तानी कौम जाग रही है, पाकिस्तानी कौम एक है और अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी। जनाब स्पीकर, मीडिया की बात हुई, हिंदुस्तान के मीडिया ने जलती पे तेल डाला, हमारे मीडिया ने जिम्मेदाराना बात की। OIC की बात हुई तो मैंने आपसे यह गुजारिश की कि हमारा वफद जरूर जाना चाहिए। आपको याद होगा जनाब स्पीकर कि 1995 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जमाने में OIC में मीरवाज साहब को उसमें शिरकत के लिए जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट की और जिस तरीके से उन्होंने सारे मसले को हल किया और मीरवाज साहब जो कि कश्मीर की आज़ादी का एक जो है वो सिंबल थे, उनको उस मीटिंग में बुलवाया, उस कॉन्फ्रेंस में बुलवाया। तो जब लीडरशिप होती है तो वो इन मसाइल का इदराक रखती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा जनाब स्पीकर कि हमें हर बात इस वक्त सोच समझकर
پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ہمارے بڑے کاز کو، پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی عزت کو، پاکستان کے وقار پر کوئی دھبا آئے۔ تو میں دوسرے دوستوں نے بھی بات کی اور کریں گے بھی، مودی جو ہے جناب اسپیکر وہ کیوں وار مانگر ہے، کیوں وہ جنگ چاہتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ انتخابات میں اس سے شاید آسانیاں اس کو ملتی ہوں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کر کے، پاکستان کو گالی دے کر، لیکن وہ شخص جو ہے وہ ایک انتہا پسند شخص ہے۔ جب پاکستان پر یہ الزام آتا ہے کہ جناب ان کی نیوکلیئر جو ہے وہ کوئی انتہا پسندوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، تو ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان کے نیوکلیئر جو ہیں، نیوکلیئر کیپیبلٹی تو ایک انتہا پسند کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی ساری دنیا کو دیکھنا چاہیے اور ہماری ساری دنیا میں یہ پیغام جو ہے وہ پہنچانا چاہیے۔ اور میں حکومت وقت سے درخواست کروں گا کہ آج ہر قسم کے معاملات کو پس پش ڈال کر پورے پاکستان کی بات کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ الجھائیں۔ میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وزیر اعظم صاحب کا کل کی بریفنگ میں غیر حاضر ہونا میں سمجھتا ہوں بہت سارا جگہ ایک سوالیہ نشان تھا، ہم یہ سوال نہیں اٹھا رہے، لیکن ان کا ہونا وہاں پر ضروری تھا، اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ کہیں اور بہت ہی اہم جگہ پر تھے جہاں سے وہ نہیں آ سکے۔ تو مودی کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے جناب اسپیکر بہت پہلے ایک بات کی تھی کہ شکتی بھی شانتی بھی، شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، اس دیش کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے، جنگ میں نہیں ہے۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر ہمارے پر تھوپی گئی تو ہم اس طرح لڑیں گے، اس طرح لڑیں گے کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ ہمارا کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی عورت پیچھے نہیں رہے گی، اور پھر مودی کو پتہ چلے گا کہ تم نے کس قوم کو ہے للکارا۔ بہت مہربانی، بہت